علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه سبقت لگنے مہاجرین اور انصار اور او لوگ جڑے نہ دی پیروی کرنگے میں انہاں تے بھی راضی ہو گیا ہوں میں اپنے یار دے صحابہ واسطے جنت تیار کی تھی اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ
پیار نال ذرا درود پاک پڑھو ہاں، باہر والے بھی اور بڑی مسجد والے بھی درود پاک پیار نال پڑھو۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، اچھی آمین کو۔ آج دس عظیم و شان خطبہ جمعہ اندر اللہ پاک دی توفیق نال اور تواڈے دوستاں بزرگاں بھائیاں دی دعا نال، ماں باپ دی دعا نال حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ کنے آکھن ہے کہ سون آئے ہو، ایڈی وڈی ہستی دا نام لیا تسی چپ کر کے بیٹھے ہو، اچھی بولو رضی اللہ تعالی عنہ، کروڑوں بار رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور میری درد دل نال دعائے اللہ جتھے تیرے پاک محمد دے صحابہ لیٹنے کروڑا رحمتہ نازل فرمات۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ دے سکے پراسا، جنوں شیر خدا آکھیا جاندے نا، جنہاں دے نام لکھ کے باواں تے کڑے پاندے ہو، جنہاں نام حضرت علی المرتضیٰ بالکل اے منع ہتھاں تے کڑے پانا کسے دا نام لکھ، بلکہ کڑا پانا ہی حرام ہے، میرے پاک محمد نے منع فرما دیتا سی۔ حضرت علی المرتضیٰ چار پراسن، سارے بولو کنے پراسی تاکہ تو انہوں نے یاد بھی رہے نا، نال نال گل یاد رکھنی کنے پراسی چار، جڑے سب تو بڑے سن انہاں دا نام حضرت جعفر سی، اور اگلی گل بھی دس دیاں 6 بہن برا سی، 2 بہناں تے 4 برا۔ بڑے برا دا نام حضرت جعفر اور اس تو چھوٹے دا نام حضرت عقیل، اور ایک دا نام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اینا دے ایک برا دا نام طالب بن ابی طالب سی۔ طالب بن ابی طالب جڑیاں 2 بہناں سن، بڑی بہن دا نام جمانہ بنت ابی طالب، یعنی جمانہ جڑی چھوٹی بہن سی نا حضرت علی المرتضیٰ دی، ان دا نام ہانی بنت ابی طالب، 2 بہناں اور 4 برا۔ اللہ پاک نے ابو طالب نو 6 دھیاں پتر دیتے سی، اور ابو طالب دا نام بڑا سی، خاندان ٹور بڑا سی۔ اللہ نے نا ایویں ساڈی بولی تے وج بڑا بنایا سی، پر اندرونی طور تے نا اندرونی طور تے کمزور سن مالی لحاظ نال۔ ہوندے نے کئی بندے کاٹن بڑی سٹ دے نے، نا بڑا ہوندا ہے، وج بڑا ہوندا ہے، لیکن بیچارے نا اندرے اندرے کمزور ہوندے، مالی طور تے کمزور، ایویں نا مالی لحاظ نال کمزور سن۔ ابو طالب نا مالی لحاظ نال زیادہ مالدار نہیں سن، اور بنو ہاشم چوں آپ سرکار دینا خاندان وچوں جے سب تو زیادہ جے کسے کو پیسہ سی نا او حضرت عباس سن، یعنی آپ دے سکے چاچا حضرت عباس سن جنہاں کو پیسہ زیادہ سی، اور مگے جے
قید سالیاں پہ گئیاں، لوگ اتھوں تک مجبور ہو گئے کہ لوگ ہڈیاں پی پی کے کھان تے مجبور ہو گئے، اینی قید سالی اینے حالات خراب ہوئے۔ ایسے حالات کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد درود پاک ساریاں کیوں نہیں پڑھیا؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام اپنے چاچے عباس کو لائے، آگے کہنے لگے چچو جی ساڈا چاچا تواڈا بڑا ابو طالب مالی لحاظ نال بہت کمزور ہے، لہذا اپنا حق بند ہے انہاں دا خیال کریے۔ حالے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت دا اعلان نہیں سی کیتا، آپ فرماندے نے چچا میرا دل کردا ہے آپاں چاچے ابو طالب کول چلیے، جا کے ہوندی دیکھ بھال ہوندے حالات دا پتہ کریے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈی گل بالکل ٹھیک ہے، آپانوں جانا چاہیے، دوویں چاچا بھتیجا رہے نے سردار ابو طالب دے کریں، آگے سردار عباس آندے نے ہوئے میرے بھرا ابو طالب ساڑھے ساریاں وچوں تیرے کول اولاد زیادہ ہے، لہذا ایک ایک بیٹا سانو دے دے اسی اندی کفالت کر دینے ہم۔ حضرت ابو طالب کہنے لگے عباس عقیل دانا نہ لیا جے، عقیل نو میں اپنے کو رکھنے اوندے تو علاوہ جنوں مردی لے جاؤ، میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ دی بان پھل لئی، حضرت عباس نے حضرت جعفر دی بان بچپن دیاں گلاں نے سونے آم لے آندا اپنے کریں کفالت واسطے لے آندا۔ اوے علی جی تواڈی شان دے کیا کہنے کہ تانوں میرے پاک محمد نے بچپن چ پسند فرما لیا سی۔ علی جی تواڈی شان دے کیا کہنے کہ تانوں میرے پاک محمد نے، اوے درود پاک سارے پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سرکار نے حضرت علی دی بان پکڑ لئی، ابو طالب دے دوسرے بیٹے جعفر دی حضرت عباس نے بان پکڑ لئی، حضرت عباس لے آئے نے اپنی طاقت دے مطابق اندی دیکھ بھال کر دے رہے۔ حضرت علی المرتضیٰ تے بچپن تے کلمہ پڑھ گئے، اے بچیاں وچوں سب تو پہلا کلمہ میرے پاک محمد دا حضرت علی المرتضیٰ نے پڑھ لیا سی۔ حضرت جعفر آندے نے میں جوان ہو گیا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بار بار میں کے کلمے دی دعوت دیندے سن، بار بار کہندے سن جعفر کلمہ پڑھ لے موت دا پتہ کوئی نہیں، میرے پاک محمد دین سے داخل ہو جانا۔ حضرت جعفر کہنے لگے بار بار کہنے نال میں سوچیا کیوں نہ ہوئے کہ کلمہ پڑھ لوں، میں آکے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے میں بیعت کر لی، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گیا۔ حضرت جعفر دی شادی حضرت اسماء بنت امیس انہاں شادی کر دیتی گئی نا، اے دونوں جی کلمہ پڑھ گئے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جعفر کہنے لگے مینوں میرے خاندان والے برادری والے میں جدھر جانا مینوں بولیاں مار دے
دے نے آندے نے جعفر بے دین ہو گئے اوے جعفر اپنے دادے پردادے دا دین چھڑ دیتا ہی میں جدھر جانا مینوں تانے وجن ڈے نے حتیٰ کہ میرے واسطے اے زمین تنگ کر دیتی گئی نہ کوئی میرے نال لین دین کردا لہذا مینوں پریشان کرن لگ پے نے مکے والے ایک دن بیٹھے میں آ کے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں آکھیا سونے میرے واسطے میرے رشتہ داراں زمین تنگ کر دیتی اجازت ہون اساں سنے حبشے دا بادشاہ اے نرم دل بڑے پیار والے اجازت ہون تے اسی ہجرت کر کے حبشے چلے جائیے آپ سرکار دا دل تے نہیں سی کردا لیکن آپ سرکار نے حالات نو ویکھیا تے آپ فرمان لگے اوے میرے چاچے دیا پترا میرا دل نہیں سی کردا میں تینوں اپنے کولوں جدا ہون دیاں لیکن او میرے چاچے دیا پترا اوے اللہ سونے نال ہی میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر آسمان والے چکیاں تے رول پہ آندے نے اللہ سونے ویکھے نا میرے چاچے دے پتر نو اج اللہ تیرے دین دی خاطر کرو پہ کاروں نہ پہ گئے نال ہی میرے مصطفیٰ اپنی چاچے دے پتر حضرت جعفر نو اپنی دعاواں دے نال الوداع کر دیتا ہے میرے پاک محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اے چھوٹا جہا قافلہ مکیوں نکل پیا اس قافلے اندر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بیان کر دیا نے میں بھی نالم اسی چل پیا اور شام کوٹیا ایک ہور بھی گل دس دیا ذرا سندرا تیان دے نال اکھاں کھول کے سن لے اور کنا دیاں کھڑکیاں کھول کے سن لے اے حضرت جعفر کون نہیں اے زمین دے سینے دے اوپر اور پانچ خوش نصیب اور پانچ مقدرہ والے لوگ اللہ دی قسم پانچ ایسے سن جنہ دی شکل میرے پاک محمد دے نال ملدی جلدی سی پانچ بندے ایسے سن جنہ دی شکل میرے پاک محمد دے نال صلی اللہ علیہ وسلم دے نال شکل ملدی جلدی سی اینا وچوں ایک حضرت حسن سن آپ دا نواسا آپ دی بیٹی فاطمہ دا پتر جندہ حضرت حسن ان دی شکل ملدی سی نا ایک حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دے چاچے دا پتر جعفر ان دی شکل میرے پاک محمد دے نال ان دی شکل ملدی جلدی لکھن والے لکھے جے کسے بندے دی نظر کمزور ہوندی تے پہچان نہیں سی سکتا اینی شکل ملدی حضرت جعفر اور سونے کون جعفر جن نے اسلام دی خاطر اپنا تھن اپنا گھر سارا چھڑ کے اللہ دی قسم دین دی خاطر اے ٹر پہنے حبشے والے حبشے چلے گئے نا مکے والے پریشان ہو گئے اینا پروگرام بنایا ایک میٹنگ بلائی کہنے لگے کیوں نہ ہوئے آپ اینوں واپس لیا کہ اے مکے دے چوک چے سولی لڑکا دیتا جائے نا جے سولی نامی دئیے ایسیاں سزاواں دیو انہاں دیاں نسلاں یاد کرن کہ کیویں اپنے باپ دادے دا دین چھڑ کے جائے گا اے مکے والیاں نے دو نوجوان بھیجے حبشے والے دو نوجوان گلے ایک دا نام حضرت عمر بن ناس رضی اللہ سارے قید رضی اللہ تعالیٰ اور شام کوٹیا ایک دانا عبداللہ بن ربی ایک عمر بن ناس آج پیچھے آ رہے ہیں اوے حالات دا پتہ کوئی نہیں اونی کو گل کریا کر جنی کو سنبھال حالات دا پتہ نہیں اوے عمر بن ناس نو کی پتہ ہے آج میں سرکار دے چاچے دے پتر پیچھے جا رہے ہیں دشمن بن کے جا رہے ہیں ایک وقت آنا ہے میں پاک محمد دی فوج دا جرنیل بن جانا ہے
یہ تو پتہ ہی نہیں سی کہ میں جرنیل بن جانا ہے، جننے بھی علاقے نے میں پیر مارنا فتح ہو جانا ہے، یہ تو پتہ ہی نہیں سی نا میرے پاک محمد دا دشمن بن کے آ رہے حبشے والے۔ یہ دونوں ساتھی آ گئے تحفے طائف لے کے، بڑے مال لے کے آئے نا، آ کے پہلے وزیرانوں ملے، مشیرانوں ملے، تحفے دیندے دیندے تحفے دیندے دیندے رشوت لاندے لاندے حبشے دے بادشاہ تک پہنچ گئے، جندہ نا نجاشی، جا کے نجاشی دے دربار سے کھڑے ہو گئے، انہاں جا کے پہلے سجدہ کیتا بادشاہ نو، سامنے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ہوئے بادشاہ اسی مکیوں آئے ہاں، تیرے علاقے چے آئے ہاں، اے تیرے ملک میں جائے ہاں، آکھیا دسو کیویں آئے ہوں؟ کہنے لگے ساڈے مکے دے کچھ لوگ اپنے باپ دادے پردادے دادیاں چھڑ کے تھے آ گئے نہیں، ایک نواں دین لے کے آ گئے نہیں، انہاں مکے دی فضا بھی خراب کیتی، لہذا انہاں حبشے دی فضا بھی خراب کر دینی، لہذا سانو واپسی کیتے جان، اسی لے جائیے تاکہ تہاڈا ملک اس فتنے فساد تے مبتلا نہ ہوئے۔ نجاشی بادشاہ بڑا سیانا ہے، اوے نجاشی بادشاہ کیوں نہ سیانا ہوندا؟ میرے پاک محمد نے آکھیا بڑا ہی سیانا سی۔ جن دے نجاشی بارے سرکار نے آکھے نجاشی بڑا سیانا ہے، بڑا سیانا ہے، نجاشی بڑا سیانا ہے، سرکار نے کئی بار آکھیا سی نجاشی بڑا سیانا ہے، نجاشی بڑا سیانا ہے۔ آندے ہو مکے آن والے ہو تسی میرے مہمان ہو، میں آج یہ کتاب تے پڑھے این زور نالا اپنا ہاتھ اپنے کر کے ٹیبل تے مار دیں، 3-4 دفعہ مار دیں، اپنے وزیرانوں کہن لگا سارے بولی جاندے ہو، میں انی دیر نہیں فیصلہ کرنا، پتہ نہیں کیڑیاں امیداں لے کے میرے ملک وچ آئے نہیں، میں انی دیر نہیں فیصلہ کرنا جب تک ملاقات نہ کیتی، انہاں دی سنی نہ میں فیصلہ نہیں کرنا، انہاں دے نہیں حوالے کرنا، آکھیاں بلا کے لے آؤ۔ اے امر بے ناز 6 دن علی کہن لگے اوے بادشاہ سلامت، اوے بادشاہ ساڈی گل میں مذاق نہ سمجھی، اوے بادشاہ ویکھی ساڈا سچ تینوں ایتھوں پتہ لگ جائے گا، انہیں تیرے دربار چ انہاں آنا تے تھونا آکڑ کے آنا، انہاں سینہ کڈ کے آنا، اسی آئے تے تینوں متھا ٹیکے، انہاں آنا تے تینوں سلام نہیں کرنا، تینوں سجدہ نہیں کرنا۔ نجاشی بادشاہ ویکھنا چاہندا ہے بھلا اے سچ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، اے قافلے تک پیغام پہنچیا، اوے قافلے والے ہو مکیوں آن والے ہو، بادشاہ نے بلا لے، سلمہ واقعہ بیان کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگیاں سی سارے کٹھے ہو کے بہ گئیں، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اوے نبی نو منن والے جس پیغمبر دا کلمہ پڑھے اون دی تربیت اون دی تعلیم جان جنگ دی تے چلی جیسا کدی جھوٹ نہیں بولنا، ساڈے ٹکڑے ٹکڑے ہی ہوندے نے تے ہو جان، اساں جھوٹ نہیں بولنا، جویں آئے ہاں جس تے خاطر آئے اساں سارا کچھ ہی دس دینا۔ ایک ہور بھی وچوں سیانا بولیا آندا یار سارے نہیں بولنا، ایک بندہ دا انتخاب کرو، سارے نہیں بولنا، ایک دا انتخاب کرو، کدوں بھی کوئی پرے بچائے تو بھی سارے نہ بولیا کرو، ایک بولیا کرو، جننے کنے بولو گے انہیں قابو آ جاؤ گے، جننے کنے گلاں کرو گے اگلے کو انہیں کنے ہتھی پوائنٹ آ جائیں گے۔ ایک بندہ گل کریا کرو، ایک بندہ، اے بھی صحابہ دی سنت، کہو سبحان اللہ۔ او نہ آکھیا ایک نے گل کرنی سارے چپ رہنا، ایک بندہ بولے جی کون گل کرے گا، کون بولے گا، سارے ویکھیا نبی دے چاچے دے پترا تیرے نالوں قیمتی کون ہو سکتا،
کیونکہ تو میرے پاک محمد داس چاچے دا بیٹا ہے، تیرا خون دا رشتہ ہے۔ اوے جعفر جی تسی گل کرنی ہے، کسے نہیں بولنا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وارا سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے اگے آ رہے ہیں، اللہ والیاں نی با پردہ با حیا پیچھے پیچھے، یہ چھوٹا جہا قافلہ حبشہ سی نجاشی بادشاہ دے دربار تھی۔ حضرت جعفر نے رکھیا جس ٹائم پیر نجاشی دے تخت دے سامنے اج کر کے پیر رکھیا، پیر رکھ کے کہن لگے والسلام علی من اتبع الہدی، آ کے سجدہ نہیں کیتا، جھکے نہیں، سر نہیں جھکایا، آ کے متھا نہیں ٹیکیا، نیوی نہیں پائی۔ امر بن عاص نالی بول کے آندا بادشاہ سلامت ویکھو ویکھو، اسا جویں آکھیاں میں گل نہیں تے دسو، اے غرور دے پرے نے آ کر دے پرے، اے کسے نو متھا نہیں ٹیک دے۔ نجاشی بادشاہ سنیں گیا تے نال ہی بول کے آندے اوے مکیان والےو، مکیان والےو تانوں پتہ نہیں کہ میں بادشاہ ہاں، تانوں پتہ نہیں تساں مینوں سجدہ کیوں نہیں کیتا، متھا کیوں نہیں ٹیکیا۔ حضرت جعفر دیاں اکھاں جو پانی ڈگن لگ پے، رون لگ پے۔ نجاشی آندا رونا کیوں ہے، گل بھی دس رونی جانے۔ آندا نجاشی اللہ تینوں سلامت رکھے، تساں سوال بالکل ٹھیک کیتا، تسی ایک سجدہ کہندے ہو، اسی پتہ نہیں کنیاں نو سجدے کردے ساں، تسی تے کلا اپنا سجدے دی گل کرن دے دے، اسی تے پتھر نو ویندے ساں تے سلام کردے ساں، درختاں نو ویندے ساں تے جھک جاندے ساں، اسی کدی چن نو پوجدے ساں، کدی ستاریاں نو، کدی سورج نو، اسی پتھراں نو پوجن والے ساں۔ اوے نجاشی بادشاہ وہ جو ساڈی قسمت سانو مل جانے، اوے سن لے نجاشی بادشاہ، ایک والا آ گیا ہی جندہ نائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہاں دے عالماں نے کتاباں کھولیاں نے تے نال نال بیٹھے سجے بھی بیٹھے نے، کھبے بھی کتاباں کھول کے بیٹھے نے، فتوے لان والے کتاباں کھول کے بیٹھے۔ حضرت جعفر نے آکھیا اوے بادشاہ وائے کان والا آ گیا ہی جندہ نائے محمد۔ او کتاباں کھول کے بیٹھے سن، انہوں ویندہ کہ آ لکھیا ہے محمد، آ لکھیا ہے محمد، ساڑیاں کتاباں چے بھی لکھیا ہے محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ساڑیاں کتاباں چے لکھیا ہے ایک نبی آئے گا آخری پیغمبر جندہ نام محمد ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہاں دے عالم کتاباں ویندے پہنے تے نال جعفر تیار دے منہ والے ویکھن ڈے، اے نوجواناں دا کی اوے بادشاہ جی کان والا آ گیا، انہیں در در تو ہٹا کے ایک دے سامنے چکن والا بنا دیتا ہے۔ آن والا مکے آیا جندہ نائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں در در تو ہٹا کے ایک در تے جھکن دا والا دسے لوگوں، اللہ تو علاوہ کسے نو متھا نہیں ٹیکنا، اسی پتہ نہیں کنیاں نو سجدے کر دے ساں۔ اللہ دا شکر ایک در تے اللہ نے اپنے در تے سجدہ کرن والا بنا لے۔ نجاشی بادشاہ رون لگ پیا، آندا نہیں انہوں کچھ نہیں آکھنا، اے میرے ملک تے رہن میں سب کچھ دیاں گا، اوے مکیوان والے چلے جاؤ چلے جاؤ، اے عام انسان نہیں جندہ انہوں نے نہ لے، ساڑیاں کتاباں تے بھی لکھیا پیغمبران جندہ نائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چلے جاؤ۔ اے
امر بے ناس باہر نکل کے سوچاں جے گم ہو گئے، ساڑی تے بےزتی ہو گئی، اسی پریشان ہو گئے، ساڑا تے جو مقصد ناکام ہو گیا۔ انہاں نے پھر رابطہ کیتا یہودیاں عالماں دے نال، انہاں نے پھر ایک ہور نویں چل کر دسی، کہن لگے ہو مکے آن والے ہو جے جاندے ہو اے آن والے ذلیل ہو، جانتے کو ہور سوال کرو، جاؤ جا کے بادشاہ نو کہہ دیو انہاں نو دوبارہ کل بلا کے انہاں کولوں پوچھو کہ انہاں دا عیسیٰ علیہ السلام دے بارے کی خیال۔ ویکھیا جی کڈے شرارتی یہودی بے ایمان کیویں گلاں لبدے نے بھی اگلا پھس جائے سی، پر جنوں اللہ نہ پھساوے کوئی پھسا سکتا ہے؟ اچھی بولو نا، جنوں جو اللہ نہ گرائے کوئی گرا سکتا ہے؟ بڑے بڑے وڈے جبے پہنے، جبے اڈڑیاں پگاں بنیاں نے، کتاباں کے کھولیاں نے، کہن لگے انہاں کولوں پوچھو، جاؤ جا کے نجاشی بادشاہ نو دوبارہ سوال کرو، بادشاہ سانو چڑکیا ہی انہوں نے شاباش دین دے، بلا کے پوچھ کہ عیسیٰ علیہ السلام نو کی آندے۔ اللہ نجاشی بادشاہ دے ذہن تے گل آگی نہ دی گل تے ٹھیک، کہن لگے اگلا دن پہ دوبارہ بلا کے لے آؤں۔ حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے خوف ان کر کے آ رہے نجاشی بادشاہ دے سامنے، آگیوں میں کل وانگوں متھا نہیں ٹیکیا، سجدہ نہیں کیتا، کئی نوجوان قبراں تے جان، بابے دے دربار تے مزار تے جان، دوویں ہاتھ بن کے جھک کے لنگ دینے، نانا سونے ڈر جا اللہ دے غضب کولوں، مسیتے تے آنا نصیب نہیں ہوندے تے اوتھے جا کے تکے کھان دے۔ آئے نا نجاشی بادشاہ کول تے نجاشی بادشاہ آندے مکے آن والے ہو، تو آڈا عیسیٰ علیہ السلام دے بارے کی خیال؟ حضرت جعفر کہنے لگے میرے پیرا تھلو زمین نکل گئی، یہ ڈا مشکل سوال ہن اے عیسیٰ علیہ السلام رب دا پتر ماندے نے اصل نہیں ماندے، اختلاف دے پہنے ہی پہنے نا اتھے آتے بھی عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا بیٹا ماندے نہیں اسی نہیں ماندے، ہن انہیں سوال کیتے پھر ذہن سے خیال آیا جعفر جان جان دیئے تے چلی جائے جھوٹ نہیں بولنا، تے نال نجاشی بادشاہ آندے تو آڈے نبی دا کی خیال ہے، تو آڈے نبی تے کوئی کتاب آئی ہے کہ نہیں؟ حضرت جعفر کہن لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں ساڑھے پیغمبر تے کتاب آئی ہے، جندہ نام قرآن اللہ پڑھن دی توفیق دے چھٹے، تے نال نجاشی آندہ تم قرآن یاد ہے کہ نہیں؟ حضرت جعفر کہن لگے میں آکیا ہاں مینوں قرآن یاد ہے، آندہ پڑھ کے سناؤں، تے میں پڑھن لگ پیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد۔ سبحان اللہ کنے آکھنا قرآن سن گے، ذکر رحمت ربی کا بدا ہو زکریہ اس نادا ربہ ندا خفیہ قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ کہنے لگے میں پڑھدا اس مقام تے پہنچے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم۔ نجاشی آندہ دوبارہ پڑھی، میں پچھوں لگ پیا، میں سمجھا گل بن گئی، آندہ پچھوں پڑھی میں پھر پڑھیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذْ
کتاب آزاد آندہ میں قرآن پڑھی جا رہے ہیں نجاشی بادشاہ روئی جا رہے ہیں انہوں دا سوال سی عیسیٰ علیہ السلام نو کی آندے ہوں آندہ میں قرآن پڑھتا اتھے پہنچے آجوں دا سوال سی میں پڑھیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا ایندہ میں نائرین تے نال کہن لگے میں آکھے نجاشی ساڑھے پیغمبر دا کہنا ہے اسیمی ایمانے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بندے اللہ دے نبی نے تے اللہ دے بندے آندہ نجاشی بادشاہ لگ پیا نال قسم کھا کے آندہ اللہ دی قسمیں جو انہاں دی کتاب لکھی ہے جو انہاں دا پیغمبر کہہ رہا ہے میرا بھی ہوئی عقیدہ جاؤ چلے جاؤ میرے مہمان نہیں حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کہنے لگے میں 10 سال گزار دیتے حبشے اندر 10 سال میں مسلسل میں آواں 10 سالاں تو بعد میں آ رہا مدینے والے آمنہ دے لال دے یار اے چھوٹا جا قافلہ اے مدینے والے آ رہے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھروں خیبر دی جنگ اللہ نے فتح دے دیتی ہے نام میرے پاک محمد یار آپ سرکار نو بڑیاں خوشیاں نے ادھروں حضرت جعفر تیار آگئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار نے گلے لا لیا نام آپ فرمان لگے ہوئے میرا جعفر ان 10 میں خوشی کڑی مناوام ادھروں جنگ بھی جت گیا ادھروں چاچے دیا پترا تمہیں آگے اور چاچے دیا پترام جنگ جتن دی جنی خوشی اس تو ڈبل میں نتری ملاقات دی خوشی ہو گئی اور جعفر میں اس تو ڈبل اتری ملاقات دی خوشی ہو گئی ہے نا اس تو بعد ٹائم لگتا گیا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیاں والے اپنا ایک سفیر بھیجے آنا انہاں ظالماں بدبختاں آپ سرکار دا سفیر انہاں بےایماناں بن کے قتل کر دیتا نا آمنہ دے لال غصے آ گئے آپ فرمان لگے میرے صحابیوں تیاریاں کر لو انہاں میرا سفیر انہاں شہید کر دیتا ہے نام لہذا تیاریاں کرو آمنہ دے لال 3000 دا لشکر آپ سرکار اے تیار کر دیتا نا جنہاں دے اندر حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بھی نال جان لگے نہیں آپ فرمان لگے میرے صحابیوں سن لو اوہ موتا دی جنگ سے جان والے سن لو سب تو پہلا کمان سب تو پہلا جھنڈا میرا یاد حضرت زید بن حارثہ پکڑ لیں اور زید یہ شہید ہو جائے اور چچے دیا پترام چھیتی نالی چھنڈا سنبھالیں اے چھنڈا ڈگن نہ دیں اسلام دا چھنڈا زمین تے نہ ڈگن دیں نال میرے پاک محمد نصیقہ فرمان دے پہنے حضرت جعفر نو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دے چاچے دا پتر حضرت جعفر اے چھنڈا لے کے میدان اندر حضرت زید بن حارثہ اے شہید ہو گئے آپ نے جلدی نالی چھنڈا اپنے ہاتھ چے پکڑ لیا نم ایک بد وقت آندہ انہیں تلوار ماری حضرت جعفر دا بازو کٹیا گیا حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کہن لگے میرا گھوڑا بڑا تیرے میں سوچیا میرا گھوڑا انہاں دے قابو آ گیا اے فائدہ اٹھا جان دیں آندھنے میں چھیتی نالی اپنی تلوار اپنے گھوڑے دے پیران تے ماری نہ اپنے گھوڑے دا پیر کٹ دیتا
جانا کیونکہ سوات کتے فائدہ نہ اٹھان میرے گھوڑے کولوں آندے نے میں تابڑ توڑ حملے کردا پیا اکو بازو دے نال میں لڑدا پیا سن ایک بے ایمان آ گیا نا انہیں آ کے تلوار مار کے اے میرا دوسرا بھی بازو کٹ دیتا اے کون جعفر اتنا پیار سی اسلام دے نال اتنی محبت دین محمدی نال صلی اللہ علیہ وسلم کہن لگے میں چھتی نال اپنے ٹنڈاں چے چھنڈا پکڑ لیا نا میں آکھیا جعفر جب تک زندہ رہاں گا اسلام دا چھنڈا ڈگن نہیں دیاں گا جب تک زندہ رہاں گا اسلام دا چھنڈا ڈگن نہیں دیاں گا ادھر حضرت جعفر اپنے ٹنڈاں چے چھنڈا پھڑے آئے ایک بے ایمان پچھوں دیا کے وار کر حضرت جعفر شہید ہو جاندے نے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو جبریل آگے دس دے سونے تیرے چاچے دا پتر شہید ہو گیا حضرت جعفر تیار تا آکھیا جاندہ اندہ میں نے پران والا تیار دا میں نے پران والا دو پران والا نبی علیہ السلام ہولے ہولے اٹھے اپنے کرو باہر نکل بے اکھاں چے پانی آندہ آندہ سرکار حضرت جعفر دے گھرے آکے دروازہ کھڑکایا اندر کی ویکھیا میرے پاک محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر دی بیوی اپنے بچیاں نہلا کے تے کپڑے پہنا رہی سی تواڈے ابوان والے نے بچیاں تیار کر دی پئی سی کہ تواڈے ابوان والے نے آپ سرکار جا کے چار پائی تے بیٹھ گئے حضرت اسماء کہندیاں نے میں سرکار دے چہرے والے تکن نہیں ہاں آپ دی اکھاں غمگین نے آپ میرے پترانو میرے بچیانو بلاندے نے بیٹو میرے کول آؤ نا بچیوں بچے کول آئے نے آپ نے اپنی گودی چے بٹھا لے جس ٹائم نبی پاک نے گودی چے بچیانو بٹھایا تے حضور کل اکھاں تے کنٹرول نہ کیتا گئے رون لگ پہ نبی علیہ السلام رون لگ پہ نبی علیہ السلام میں پھر پوچھا محبوبہ کی گل لے کیا کوئی جعفر دی خبر تے نہیں آئی آپ روئی جاندے نے نال بچیاں دے سر تے ہاتھ رکھی کھڑے نے آپ فرماند نے جعفر دی بیویے سون لے تیرے جعفر دے دومیں بازو کٹ دیتے گئے نے اللہ دے راستے دی اندر تیرے جعفر دے دومیں بازو کٹے گئے نے میں ایتھے بیٹھا اللہ میں نو بخار ہے میں تیرے جعفر نو وینا پیا جنت ویچ بھی جا رہے تے ان دے بازوان چوں خون وگ رہے جنت ویچ بھی جا رہے دوماں بازوان چوں خون نکر رہے نی جعفر دی بیوی اگلی گل بھی سن لے میں اللہ نے میں نو بخار دیتا ہے کہ تیرے جعفر میرے چاچے دے پتر جعفر نو اللہ نے جنت چے دو پر لا دیتے نے انہاں پران دے نال جنت چے سیر کردہ پھر دے انہاں پران دے نال جنت چے سیر کردہ پھر دے اور کون جعفر سی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون جعفر سی گل بڑے تیان سن والی حضرت جعفر دی سیرت سن واسطے آئے ہو پیارے ہو کون جعفر سی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیں کہ مدینے وچوں سب تو زیادہ صحابہ وچوں مسکینانوں کھانا کھلان دے سن تے حضرت جعفر کھلان دے سن حضرت جعفر بڑے مہمان نواز سن کہن لگے ایک دن اسی حضرت جعفر کو لیویں ساتھی کٹھے ہو کے چلے گئے ایمی چلے گئے پلا جعفر سانوں کی کھلان دے نے کہن لگے سالن تے تیار نہیں سی لے آکے کیوں والا ڈبا کے رکھ دیتا آندھنے مہمانوں کھانا بنے گا تے دیر ہو جائے گی جو پیائے چھتی کھاؤں
اے کیوں دا ڈبا رکھے جنہ دل کردہ جے کھا لوں اینا مسکینہ دا خیال کرن والے جعفر میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کون جعفر عمان تو 140 کلومیٹر دور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینا دی قبر بنا دیتی گئی ایک کون جعفر میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر دے کروں باہر نکلن لگے ہم دروازے تے کھڑے ہو گئے اللہ دی قسم کون جعفر مقدرہ والا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آسماں کے نیاں نے نبی پاک نے ہاتھ چوک لے دلیس تے کھڑے ہو کے آکھیں اللہ سونے جعفر دے بچیاں دی اللہ آپ اللہ مدد فرما دیں اللہ جعفر دے بچیاں دا حامی و ناصر بن جائیں میرے نبی نو اینا پیار سے اپنے چاچر دے پتر حضرت جعفر نال آپ رو رو کے دعاواں منگ دے پہنے اللہ میرے چاچے دے پتر جعفر دے بچیاں دا حامی و ناصر بن جا نال نبی پاک روندے روندے باہر نکلن ڈینے ایک کون جعفر جنو اللہ نے عزت دیتا اللہ نے جنت دے دو پر لا دیتے آپ فرماندے نے میں دنیا تے ویکھن ڈیا اللہ مینوں دکھان ڈیا جعفر جنت تے اڈیا پھر دیں اے جعفر کون ہے ایندے بارے قرآن آندا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ دے سونیا میں تیرے سارے یاراں تے راضی ہو گیا اللہ ساڑھے تے بھی راضی ہو جائے اللہ سنوں صحابہ کرام دی سیرت اپنا دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین